السلام علیکم دوستو، واقعہ کربلا، حضرت امام حسین کی شہادت، اہل بیت کا تہ تیغ ہو جانا، ایک ایسا واقعہ جس نے اسلام کی تاریخ بدل ڈالی۔ اس واقعے سے منسلک عظیم شخصیات، خصوصاً حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لخت جگر اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرزند، ان کی زندگی کے وہ کیا عوامل تھے، وہ کیا کردار سازی تھی، کن رستوں سے، کن واقعات سے ان کی زندگی گزری کہ اپنی جوانی میں ہی وہ اس معراج پہ پہنچ گئے کہ اتنی بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کیا اور دین اسلام کا پرچم ہمیشہ کے لیے سر بلند کر دیا۔ اس بارے میں ہم بات کریں گے کہ آج کا نوجوان کن افکار اور کن افعال پر گامزن ہو کر وہی جذبہ شہادت اور وہی جذبہ خدمت دین اپنا سکتا ہے اور اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سکولر ڈاکٹر کمیل قزلباش۔ السلام علیکم ڈاکٹر کمیل، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم عافیت، الحمدللہ۔ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بالکل، اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو حضرت امام حسین کی جو کربلا کے میدان میں قربانی تھی، اس قربانی کے جذبے اور اس فلسفے سے آج کل کا جو مسلمان نوجوان ہے وہ کس قدر آشنا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم اس حدیث کی روشنی میں آپ کے اس سوال کی طرف آئیں، کیونکہ آپ نے نوجوان کا ذکر کیا، تو ظاہر ہے حدیث میں تو یہی فرمایا گیا ہے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب اس کو ہمارے ہاں بہت سرسری لیا جاتا ہے، بہت سادہ لیا جاتا ہے کہ جنت میں جو جوان ہوں گے ان کے سردار امام حسن اور امام حسین ہوں گے۔ اس کی تہ میں کبھی ہم نہیں گئے ہیں، اس کی تشریح میں نہیں جاتے، تو کیا جنت میں پھر کون سا ایسا معاملہ ہوگا کہ وہاں جوانوں کو سردار کی ضرورت ہوگی؟ یا میں اس کی آپ کے توسط سے اس کی تشریح یوں کروں گا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے یہ کہ جو جنت میں جن جوانوں کو جانے کی اہلیت ملے گی، جو جنت کے حقدار ہوں گے، وہ جوان جو ایسا کردار رکھیں گے جو جنت میں جا سکتے ہوں گے، ان کے سردار امام حسن اور امام حسین ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ ان کا کردار ان کے سامنے اسوہ ہے، یہ وہ نمونہ ہے کہ جنہیں جوان اپنے لیے معیار بنا کر زندگی گزاریں، جو زندگی وہ ان کے نقش قدم پہ گزاریں گے، ان کی تعلیمات پہ گزاریں گے، وہ زندگی انہیں جنت میں لے جائے گی۔ بہت اکثریت ہماری، بلکہ ہمارے آپ جوانوں کی بات کر رہے ہیں، ان کو بھی نہ ان کی تعلیمات سے آشنا کیا جاتا ہے، نہ خود ایسی فضا بنتی ہے، ایسا ماحول دیا جاتا ہے کہ یہ مطالعہ کریں۔ ہم امام حسین کی قربانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف کربلا نہیں جانا ہوگا، کربلا کا مطالعہ نہیں کرنا ہوگا۔ انہیں سمجھنے کے لیے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کردار، ان کی تحریک اور ان کے جو غزوات ہیں، جو جنگیں ہیں ان کے دور کے، اور اس میں ان کا کردار، صحابہ کا کردار ان کے ساتھ، اس کی روشنی ہمارے مطالعے میں ہونی چاہیے۔ پھر تاریخ کو مطالعہ بہت ضروری ہے ہمارے جوانوں کے لیے کہ وہ تاریخ پڑھیں۔
تاریخ کا مطالعہ کریں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کربلا رونما کیوں ہوئی، یہ کیوں ایسا ہوا کہ امام حسین نے حج جیسے فریضے کو عمرے میں بدل دیا اور وہ روانہ ہوئے کربلا کی طرف۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دم یزید برسر اقتدار آیا، رونما ہوا اور وہ فاسق و فاجر تھا اور اس نے بدعتیں کی یا اس نے حضور کی تعلیمات سے روگردانی کی یا اس کے خلاف فضا بنائی تو امام حسین بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ نہیں، اس کے پیچھے تاریخ ہے، پس منظر ہے، یہ بنیادیں اس کے پیچھے سے امیہ کے دور میں رکھی گئی اور اس طرح چلتی آ رہی تھی، اور جہاں آ کے امام اس اقدام پہ آمادہ ہوئے کہ وہ کربلا برپا کریں، کربلا قائم کریں۔ ہمارے ہاں ایک بات کی جاتی ہے کہ یہ دنیا تو کفار کے لیے ہے، یہ دنیا تکالیف ہے، اس میں تکالیف ہم سہیں گے اور آخر میں جنت میں سارا سیلا ملے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ دنیا بھی پروردگار کی مسلمان کے لیے ہے، اس دنیا کو بھی مسلمان جنت بنا کر رہ سکتے ہیں۔ تو امام حسین اور امام حسن جوانوں کے جنت کے سردار اس حوالے سے ہیں کہ وہ اگر ان کی تعلیمات پہ جوان چلے، اس کے لیے پھر میں بار بار عرض کروں کہ مطالعہ ان کے کردار کی، ان کے زندگی کا وہ کریں تو ان کی دنیا بھی جنت ہوگی، وہ انسانی اقدار اور معیارات کے ساتھ کامیاب انسان کے طور پر زندگی گزارنے کے راستے اور طریقے سیکھیں گے، ان کی یہ دنیا بھی جنت ہوگی، اور آخرت تو ظاہر ہے وہاں انہیں جب یہاں کردار اس طرح ہو تو وہاں انہیں جنت میسر ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیے گا، ماشاءاللہ بہت جامع آپ نے یہ اس کا جواب دیا، آپ آج کل کی جو نسل ہے، جو ہمارا مسلمان معاشرہ ہے، وہ کن افکار اور کن افعال کو اپنا کر شہادت حسین کے اس جذبے اور اس وہ فلسفے سے قریب تر آ سکتی ہے اور اپنی زندگی کو اس نظریے میں ڈھال سکتی ہے؟ جی بالکل، بہت اچھا نقطہ ہے جو آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہمیں صرف زندگی کی معنویت کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں رجحانات ایسے بنے ہیں کہ انسان کے جینے کا مقصد یہ تصور کیا جاتا ہے کہ مادی ترقی ہے، مادی پیش رفت ہے، مادی کامیابی ہے، بڑے مقامات کا حصول، بڑے پوسٹوں کا حصول، یا ایسے جگہوں پر پہنچنا جہاں معاشی طور پہ مضبوطی ہو، وہ چاہے جن ذرائعوں سے ہو، جن پیرایوں سے ہو، اس میں چاہے ہمیں اپنے ملک کا نقصان کرنا پڑے، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے ادارے کا، اپنی ذمہ داریوں کو زیر پا کر کے آگے بڑھنا پڑے۔ یہ ایک تصور، یعنی معاشرے میں جو دوڑ ہے، مقابلہ ہے، وہ مادیت کا مقابلہ ہے۔ میں پھر اپنے پہلے نقطے کی طرف آؤں گا کہ اگر اسوہ حسینی کا مطالعہ کیا جائے، اگر ان کی زندگی کی طرف، ان کے زندگی کے گزارنے کے رہن سہن کے طریقوں کی طرف، ان کے معاشرے میں، یہ بھی سیاست کرتے رہے، سیاست وقت کے سیاسی لوگ تھے، یہ وقت کے معاشرے کے اہم اکھائیہ تھے، یہ لوگ، ایسا نہیں تھا کہ یہ صرف بیٹھے رہے مسئلے پہ اور عبادت کرتے رہے، یہ باعمل ترین انسان تھے اپنے معاشرے کے۔ جہاں ظلم ہوتا یہ ظلم کے خلاف بولتے، جہاں مفلسی ہوتی وہاں مفلسی دور کرنے میں سب سے آگے ہوتے، جہاں حق تلفی ہوتی وہاں یہ کھڑے ہوتے، اور جہاں مدد کرنے کا موقع ہوتا تو یہ مدد کرتے۔ تو بہت سے اور حوالے ان کی زندگی میں، اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ اصل سرمایہ کیا ہے زندگی کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اسوے کو لے کے اگر چلیں گے تو یہ نوجوان کامیاب بھی ہوگا اور خوشحال بھی ہوگا، اور معاشرے میں مثالی فضا بھی قائم ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھے ڈاکٹر کمیل قزلباش، جن کے ساتھ گفتگو سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہمیں حضرت امام حسین کی زندگی کے تمام احوال اور واقعات وہ ڈیٹیل میں سٹڈی کرنے چاہیے، اور وہ سب کچھ سیکھنا چاہیے، وہ مراحل، وہ عادات، وہ افکار
جن پر عمل پیرا ہو کے وہ اس عظیم قربانی تک جا پہنچے کہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے رہبر اور رہنمائی کا سبب بن گئے۔ میں ہوں اجلال ہاشمی، مجھے اجازت دیجیے گا، آپ سے انشاءاللہ بہت جلد کسی اور ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔